السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سب دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب نے میری بیماری کے دوران بہت سی دعائیں بھیجیں، اپنے نیک خواہشات کے تحفے بھیجے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان سب کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ وہ سب میرے لیے بہت قیمتی تھے، بہت ہی بیش بہا، بہت ہی انمول تھے، اس لیے کہ ان سے بے حد حوصلہ افزائی ہوئی، امید بن گئی۔ اور ایسی بیماری میں جس میں تنہائی ہوتی ہے اور جس میں خوف کا ایک عنصر ہوتا ہے، امید بہت کام کر جاتی ہے، بہت زیادہ کام کر جاتی ہے۔ غالباً میری مسز ڈاکٹر جمیلہ خاتون بہت پریشان بھی ہوئیں۔ انتہائی پریشانی میں انہوں نے دنیا بھر کے تمام دوستوں اور احباب سے گزارشیں کیں، اور دوستوں نے بے حد دعائیں کیں، کئی راتیں نفل پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے دے۔ اور میرے دل میں آپ سب کے لیے بہت دعائیں پیدا ہوتی ہیں، یہ دیکھ کے، یہ سوچ کے کہ آپ نے اتنا میرے لیے ہمدردی دکھائی۔ اور نہ صرف بات یہاں تک رہتی ہے، بلکہ میں یہ بھی سوچتا رہتا ہوں، یہ بھی خیالات آتے ہیں کہ جن عزیزوں نے، دوستوں نے، احباب نے، اور خصوصاً جس علاقے کے لوگوں نے مجھے اتنی پیار محبت دی، اتنے اچھے خیالات کا اظہار کیا، کیا مجھے اپنی بقایا زندگی انہی کی خدمت میں نہیں گزارنا چاہیے، انہی کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے؟ بہرحال مجھے خدا اس کی ہمت دے دے اور ایسا میرے لیے ممکن ہو سکے۔ میں اپنی بیماری کے بارے میں شاید آپ کو کچھ بتاتا چلوں، اس لیے کہ اس سے کچھ معلومات میں اضافہ ہوگا۔ بہت سے احباب یہ چاہتے بھی ہیں کہ میں ان کو بتاؤں، اگرچہ آپ اس کے بارے میں دنیا بھر سے سن رہے ہیں، کئی لوگوں کی انفرادی کہانیاں بھی سنی ہیں، آپ ٹی وی چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ معلومات سنتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے، اور اگر اس بارے میں بھی آپ کو کچھ بتاؤں تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ہو۔ مجھے 30 مارچ کو اس کووڈ-19 کے آثار یا علامات ظاہر ہونے شروع ہوئے تھے۔ ہوا یوں کہ میں اپنے وارڈ میں، جو کہ ریسپریٹری وارڈ ہے اور جہاں پر کووڈ سے متاثر بہت سے مریض داخل تھے، وہاں میں کام کر رہا تھا۔ اسی دن شام کے وقت مجھے کافی تھکن اور کافی جسم میں درد اور بخار سا محسوس ہوا، بلکہ میں نے اپنے وارڈ کے جو ساتھی تھے ان سے کہا کہ آپ مجھے دیکھ لیں۔ انہوں نے میرا ٹمپریچر چیک کیا، اس وقت ٹمپریچر زیادہ نہیں تھا۔ تو 30 تاریخ کی رات کو میں ٹھیک سویا تھا، لیکن آدھی رات کو میری آنکھ کھلی اور مجھے شدید بخار اور کپ کپی تھی، اور جسے ہم میڈیکل زبان میں شیورنگ اور رائگرز کہتے ہیں۔ تو یہ بخار جو رات کو ہو رہا تھا، اس میں بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی اور شدید کپ کپی تھی۔ تو اس رات کو میرے پاس تھرمامیٹر نہیں تھا کہ میں ٹمپریچر چیک کر سکوں، ہو سکتا ہے کہ کافی زیادہ ہو۔ تو بہرحال یہ سلسلہ رہا۔ اگلے دن بھی بخار، 31 تاریخ کو بھی بخار ہوا۔ پھر یکم کو تھوڑی بہتری ہوئی اور 2 تاریخ کو کافی بہتری ہو گئی، 2 اپریل کو بہتری ہو گئی۔ یکم کو میرا ٹیسٹ ہوا تھا، اور انہوں نے جو کرونا وائرس ڈیزیز کے لیے گلے سے اور ناک سے سویبس یا سیمپلز لیے تھے، اور چونکہ میں ان لوگوں میں تھا جو ہائی رسک کہلاتے ہیں، جن کو ہونے کا، بحیثیت میڈیکل پرسنل کے
कुछ हाई रिस्क तो वो होते हैं जिनको पहले से बीमारियों की वजह से हाई रिस्क कहलाते हैं। कुछ वो लोग होते हैं जो एक्सपोज होने की वजह से, फ्रंट लाइन पे होने की वजह से आपका उस बीमारी के होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो बहरहाल वो यकुम को टेस्ट मेरा चला गया। फिर 2 तारीख को बुखार ऐसा लगा कि जैसे उतर गया है, और मैं बहुत खुश हुआ। बल्कि मैंने एक पोस्ट लिख के अपने अजीज़ों दोस्तों को बताया कि मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन एक दिन के उस फ़र्क महसूस होने के बाद, एक दिन की बेहतरी के बाद दोबारा बुखार शुरू हुआ और तेज़ बुखार चलता रहा। ये सिलसिला जारी रहा और फिर 5 तारीख को मुझे कुछ पेट में इंतहाई शदीद जलन भी शुरू हुई। 5 तारीख इतवार का दिन था। मैंने कहा चलो देख लेता हूँ। अगले दिन 6 तारीख को जब पूरा तकरीबन एक हफ़्ता हो गया, अलामात या सिम्पटम ज़ाहिर हुए फिर मैं अस्पताल के इमरजेंसी में चला गया, अपने ही अस्पताल के, क्योंकि मैंने उसी अस्पताल के करीबी डॉक्टर्स मेस के जो एकोमोडेशन में, वहाँ पे जो मेरा फ्लैट था, उसमें मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। तो बहरहाल जब 6 तारीख को मैं अस्पताल की इमरजेंसी में गया और वहाँ उन्होंने मुझे देखा, तो खुदा के फजल से मेरे ऑक्सीजन लेवल्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट वगैरह ठीक थे। टेम्परेचर उस वक्त थोड़ा था। मेरे एक्सरे में कोई ऐसी नमूनिया वाली बात ज़ाहिर नहीं हुई, और मुझे उस वक्त तो कोई खांसी या सांस की तकलीफ़ नहीं थी। अगरचे डर था कि ये शुरू होगी नहीं होगी, तो लेकिन एक थोड़ी सी परेशानी ये हो गई कि 6 तारीख को जो ब्लड टेस्ट हुए, आम जो ब्लड, यानी आप जब असेसमेंट करते हैं तो आप एक फुल ब्लड पिक्चर कहलाता है, कंप्लीट ब्लड पिक्चर कहलाता है। वो आप जब देखते हैं तो उसमें खून के खुलिये जो है वो कम थे, यानी सफ़ेद खुलिये जो होते हैं वो ज़रा कम थे, मामूली से कम थे। ये 4 कम से कम होने चाहिए, 4 और 11 के दरमियान में होते हैं। 4000 से 11000 के दरमियान में सफ़ेद खुलिये होने चाहिए। तो वो 2.9 यानी 2900 थे। तो बहरहाल वहाँ से मैं फिर फ़ारिग हुआ। मैं दोबारा अपने कमरे में आया। मैंने अपने बहुत से दोस्त थे मेरे, जो ब्लड स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हेमाटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो मैंने अपने जो ब्लड स्पेशलिस्ट दोस्त थे उनसे फ़ोन पर रब्ता किया। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल है, क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि ये आप फ़िक्र ना करें, क्योंकि इस वायरस की बीमारी से बहुत से लोगों में वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, और वायरस की बहुत सी बीमारियां ऐसा कर सकती हैं। तो ये भी उनमें से एक है जो कि वाइट सेल्स को कम करता है, और कुछ न्यूट्रोफिल्स यानी वाइट सेल्स की एक किस्म है वो भी थोड़े से कम थे। तो उन्होंने बहुत हिम्मत दिलाई कि इसमें कोई ऐसी फ़िक्र की बात नहीं है। लेकिन हुआ ये कि मेरे अपने जो रेस्पिरेटरी कोलीग्स थे, उन में से कुछ लोगों का ख़्याल था कि मुझे प्रोफ़ाइलेक्टिक एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे अभी 8वां 9वां दिन है, बुखार चल रहा है और फिर खुलिये भी कम हो गए हैं। तो उन्होंने मेरे लिए प्रिस्क्रिप्शन भेजी कि मैं ऑगमेंटिन यानी कोमोक्सिक्लेव या ऑगमेंटिन के नाम से दुनिया में हर जगह मिलती है, तो ये मैं दवाई शुरू कर लूँ। ये दिन में 3 दफ़ा खानी पड़ती है और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। उसकी वजह ये थी ताकि खुलिये अगर कम होने से दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का ख़तरा है तो उससे बच जाऊँ। यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके गले पे हमला कर सकते हैं, फेफड़े पे हमला कर सकते हैं, मैदे पे हमला, अंतड़ियों पे हमला कर सकते हैं, और तो खून पे यानी हमला कर सकते हैं, सेप्सिस हो सकता है। तो उनके मशवरे पे मैंने कोमोक्सिक्लेव यानी ऑगमेंटिन 625 मिलीग्राम दिन में 3 दफ़ा शुरू की। और जब इंसान बीमार होता है तो उसे दूसरों की प्रिस्क्रिप्शन पे अमल करना पड़ता है, अपनी मर्ज़ी नहीं करनी पड़ती है। चाहे आप खुद डॉक्टर हों या स्पेशलिस्ट हों, जो भी हों, यही तरीक़ाकार है दुनिया में कि हम मरीज़ की हैसियत जब में आ जाते हैं तो हमें दूसरों की बात पे चलना पड़ता है। तो 2 दिन मैंने वो एंटीबायोटिक खाई थी कि उससे मुझे शदीद यानी डायरिया शुरू हुआ, तो एक बड़ी परेशानी हुई। हालांकि ज़िंदगी में पहले भी एक आध बार गला ख़राब होने या खांसी के लिए मैंने दवाई ये खाई थी, और उस वक्त इतनी कोई उससे तकलीफ़ नहीं हुई थी। लेकिन
کو اموکسیکلیو یا آگومنٹن سے شدید ڈائریا ہونے کی وجہ سے 2 دن بعد مجھے اسے چھوڑنا پڑا، اور میں کچھ پریشان بھی تھا کہ اگر میں چھوڑوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ نہ ہو۔ بہرحال پھر 2 دن بعد دوبارہ جب بلڈ ٹیسٹ کرائے تو بلڈ ٹیسٹ میں کوئی اتنی خاطر خواہ امپرومنٹ نہیں ہوئی تھی، تو بخار پھر کم ہونا شروع ہوا، 10ویں 11ویں دن کم ہونا شروع ہوا، اور وہ 12ویں دن تک بخار تقریباً اتر گیا تھا۔ تو اس دوران میں جو سب سے اہم علامت رہی یہی کہ روزانہ بخار ہونا، جسم میں شدید درد ہونا، اور بھوک نہ لگنا، اور پھر نقاہت، جیسے جیسے دن گزرتے ہیں نقاہت زیادہ ہو جاتی ہے، آپ کا دل یہی کرتا ہے کہ زیادہ تر بستر میں لیٹے رہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں جو ہے وہ روزانہ دن کے وقت اٹھ کے بیٹھ سکتا تھا، اور اپنے گھر والوں سے، اپنی مسز سے بات چیت کر سکتا تھا، بلکہ وہ ایک دفعہ 8 تاریخ کو بھی آئیں، تقریباً 1100-1200 کلومیٹر طے کر کے ایک دن کے اندر انہوں نے سفر کیا، اور پھر کھانے پینے کی اشیاء مجھے پہنچائیں، اور ان کی ایک دوست قریب رہتی تھیں ڈاکٹر صاحبہ، انہوں نے بھی کھانے وغیرہ پکا کے مجھے بھیجے، جس کی وجہ سے مجھے اس مشکل سے نہیں گزرنا پڑا کہ خود کھانے بنا لوں، بس وہ کھانے مجھے صرف یعنی گرم کر کے کھانے ہوتے تھے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ چلا، اور پھر جب حوصلہ بڑھ گیا، جب سمٹمز کم ہو گئے، درد کم ہو گئے، اور پھر رات کو جو ساری رات بغیر نیند کے گزرتی تھی وہ کچھ نیند آنی شروع ہو گئی، تو پھر 14 تاریخ کو یعنی تقریباً جب 16 دن ہو گئے تو میری مسز ڈاکٹر جمیلہ خاتون دوبارہ گلاسگو سے بوسٹن آئیں، اور پھر میں ان کے ساتھ جو ہے دوبارہ گھر آیا، اور ابھی گھر میں نے جو ہے وہ 4-5 دن ابھی گزارے ہیں۔ آج یعنی 20 اپریل ہے، تو تقریباً 21 دن ہو گئے آج، تو آج تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل نارمل کے قریب ہوں۔ تو یہ تو اس بیماری کی ایک کہانی تھی کہ وہ اس مشکل سے گزرنا پڑا، اور اس میں یہ معلوم نہیں تھا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں گا جو بہتر ہو کے اس بیماری سے نکل جائیں گے، ریکور کر جائیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ تقریباً 80% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ کووڈ پازیٹیو ہونے کے بعد پھر وہ بہتر ہو کے ریکور کر جاتے ہیں، لیکن مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے جب تک 7 8 9 10 دن نہیں ہوتے ہیں کہ آپ ریکور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں مجھے اب کھانسی شروع نہ ہو جائے، سانس کی تکلیف شروع نہ ہو جائے، اور مجھے ہسپتال میں داخل ہونا نہ پڑے، اور بہت آگے تک باتیں جاتی ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہیں مجھے وینٹیلیٹر پر نہ جانا پڑے، کہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک قدرتی سی بات ہے، لیکن اس بیماری میں شاید خوف کچھ زیادہ ہے، کیونکہ میں نے اپنی 25 سالہ زندگی جو 2014 تک پاکستان میں جو 25 سالہ زندگی جو یعنی میڈیکل پریکٹس کی گزاری، اس میں ہزاروں مریضوں کو دیکھا جن کو ٹائیفائڈ، ملیریا کا بخار لمبے لمبے عرصے کے لیے ہوا کرتا تھا، لیکن ایسی خوف والی کیفیت کم ہوتی تھی۔ مجھے خود ذاتی طور پر کبھی اتنا لمبا بخار نہیں ہوا، اور اللہ نے کرم کیا کہ اس 55 سال کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لمبی جو ہے نا بیماری ہوئی ہو۔ بس 2-3 دن کی کبھی بیماری ہو گئی، کبھی پیٹ خراب ہوا، کبھی گلا خراب ہوا، اس سے بڑھ کے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے 2 ہفتے بخار چلتا رہا ہو۔ تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اس میں جو اہم جو یعنی عنصر ہے وہ خوف کا رہتا ہے کہ اب بیماری کس طرف جائے گی، اور جبکہ بیماری کے بارے میں معلومات کم ہیں۔ تو میں خود بھی یہ سوچتا رہا، اور آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا ہوگا، آخر یہ بیماری مجھے کیوں لگی؟ آخر میں نے کیا احتیاط نہیں کیا، یا میں نے کہیں سے کوتاہی ہو گئی؟ میں نے خود ظاہر ہے بہت زیادہ غور و فکر کیا، لیکن اس میں ایک بات کلیئر تھی۔ جب میں وہاں کوئی 4 ہفتے سے کام کر رہا تھا کووڈ کے مریضوں کے ساتھ، تو مجھے یہ خدشہ تھا، اور مجھے اپنے بارے میں بھی خدشہ تھا، اپنے دوسرے دوستوں کے بارے میں، ہمارے جو نرسنگ سٹاف ہیں، ہمارے جو آگزیلری ورک، سب کے بارے میں یہ خدشہ تھا کہ ہم میں سے کسی نہ کسی کو یا ایک کو یا زیادہ کوئی بیماری لگ سکتی ہے، کیونکہ ہم جن حالات سے وہاں گزر رہے تھے
وہ صورتحال ایسا تھا کہ ہمیں PPE یعنی پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ مناسب نہیں مل رہا تھا، اور ہمیں ان مشکلات سے گزرتے ہوئے صرف ہمارے پاس جو مریض کمروں کے اندر ہوتے تھے، ان کمروں میں داخل ہوتے ہوئے ہم شاید PPE پہن سکتے تھے، وہ بھی یعنی کچھ مناسب ہوتا تھا اور کچھ یعنی اچھا قسم کا ہوتا تھا، جو جہاں پہ ہم نے مریض میں کوئی ایسا پروسیجر کرنا ہو اور ان کا منہ کھلوا کے کوئی منہ کی صفائی کرنی ہو، معائنہ کرنا ہو، تو ہم ذرا یعنی FFP3 یا ریسپریٹر ماسک پہنتے تھے، اور دوسری جگہوں میں ہم عام ماسک، میڈیکل یا سرجیکل ماسک پہنتے تھے۔ تو یہ بڑی شدید مشکل بات تھی، ہمیں یہ بتایا بھی جاتا رہا کہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، یہ دور تک نہیں پھیلتا ہے۔ تو وارڈ کے کوریڈورز میں اور جہاں پہ ہم کام کرتے تھے وارڈ پہ، ہمیں وہاں پہ پہننے کے لیے کوئی ماسک، کوئی ایسے یعنی حفاظتی ایکوپمنٹ موجود نہیں تھا، اور ابھی بھی نہیں ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ تو یہاں بڑی مشکل پیش یہ آئی، اور یہ صرف ایک ملک کو نہیں، کئی مغربی ممالک میں یہ مشکل بات پیش آئی ان کو، کہ ان کے پاس سٹاکس نہیں تھے، پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کے سٹاکس نہ ہونے کی وجہ سے بہت شدید مشکلات سے گزرنا پڑا ان کو۔ اپنے جو ہیلتھ سٹاف ہیں، جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، نرسیں ہیں، دوسرے سپورٹ ورکرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کو جو فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں، دینے کے لیے مناسب پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ موجود نہیں رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے بجائے سائنٹیفک ہونے کے ریشنلائز ہونے کو ترجیح دی، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا ان کا۔ اب سائنٹیفک اور ریشنلائز ہونے میں فرق ہے، کہ اگر سائنس یہ کہتی بھی ہے کہ آپ سب کو اوپر سے نیچے تک ماسک پہننے ہیں، گاؤنس پہننے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس نہ ہو، اگر آپ کے پاس سٹاک نہ ہو، تو آپ کیا کیا جائے؟ پھر آپ کو راشننگ کرنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر یہ 3 مہینے تک چلے گا تو ہمارے پاس اتنے گاؤن ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کو گن گن کے یہ لوگوں کو دینے پڑتے ہیں، کچھ ان کو یعنی مشکل میں، رسک میں ڈالنا پڑتا ہے۔ تو یہ کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ آپ آج بھی سن رہے ہیں کہ برطانیہ میں انتظار ہو رہا ہے کہ ترکی سے کوئی یعنی بہت بڑا سٹاک آئے، اور وہ ترکی سے آنے والا جو سٹاک ہے وہ کتنے دن چلے گا؟ وہ چند دنوں تک چلے گا۔ بدقسمتی ہے، بہت سے دنیا کے جو ممالک ہیں، جو بہت زیادہ امیر ترین کہلاتے ہیں، جن کے پاس ہر کچھ موجود ہے، لیکن یہ سامان انہوں نے تیار کر کے نہیں رکھے۔ یہ ایک بڑی 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 بدقسمتی ہے ان کی۔ اور اگر آپ پوچھیں گے کہ آپ کے پاس اس وقت انسانوں کو تباہ کرنے والے ہتھیار کتنے ہیں، کتنے نیوکلیئر بم ہیں، کتنے تو آپ حساب نہیں لگا سکیں گے کہ انہوں نے وہ کتنے جمع کیے ہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو آپ سب کو معلوم ہیں، اور جب ہم انسان بیمار ہوتا ہے، جب خلوت میں ہوتے ہیں، جب تنہائی میں ہوتے ہیں، تو ایسی باتیں ہم زیادہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ انسان کتنا 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 زیادہ جو ہے وہ مشکل میں ہے، اور اس مشکل کی کچھ وجہ ظاہر ہے اپنی ہی پیدا کردہ ہے، کہ بجائے ہم ایسی چیزیں اپنی لوگوں کے لیے، اپنے اقوام کے لیے تیار کر کے رکھتے ہیں، ہم نے نہیں رکھی، اور ان کے بجائے ہم نے دنیا میں کوشش کی کہ اپنے تہخانوں کو، اپنے سٹورز کو، اپنے سٹاکس کو ایٹمی اور نیوکلیئر ہتھیاروں سے بھر دیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ مہلک ہیں، یہ انسانوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، یہ زمین کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے انسان کی اس عقل پر کہ انسان نے ابھی نہیں سیکھا۔ دنیا میں کچھ قومیں ہیں جن میں شاید یہ عقل آ گئی ہے، جو یہ کام جو ہے یہ سمجھ چکے ہیں، اور وہ شاید اپنے اقوام کو بچا رہے ہیں، اور لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی بہت زیادہ منافقت کر رہے ہیں، بہت زیادہ منافقت کر رہے ہیں۔ وہ اپنے عوام سے، اپنے لوگوں سے ابھی بھی سچائی کے ساتھ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ وہ کیوں اس بیماری
کا مقابلہ صحیح معنوں میں نہیں کر پا رہے ہیں، اور سب سے بڑا بات اسی سے چلی تھی کہ مجھے کیوں ہوا اور کیوں میں متاثر ہوا۔ ظاہر ہے مجھ جیسے ہزاروں لوگ ہوں گے ہیلتھ ورکرز میں سے، نرسز میں سے، ڈاکٹرز میں سے جن کو یہ بیماری ہوئی، اور بدقسمتی سے بہت سے ڈاکٹرز، بہت سی نرسیں موت کا شکار ہو گئیں۔ تو یہ بہت ہی یعنی افسوسناک ہے کہ اگر ان کو یہ بیماری اس وجہ سے ہو جائے کہ ان کے پاس مناسب پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ نہ ہو، اور مناسب پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی کی موت واقع ہو جائے تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اس ملک کے لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے۔ تو میں اب آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس بیماری کے دوران میں نے بہت سی باتوں پہ غور و خوض کیا، اور میں اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ انسان بہت کچھ سوچتا ہے، بہت کچھ جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک چیز ضرور بیان کروں گا کہ میں نے دیکھا کہ انسان ایسے وقت میں سب سے زیادہ جو فائدہ حاصل کرتا ہے وہ آپس کی محبت سے، اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے اظہار سے، ایک دوسرے کے لیے کام آنے سے۔ یہ وقت یہی کچھ بہت زیادہ ہمیں سکھاتا ہے اور اس کی طرف ترغیب دلاتا ہے، احساس دلاتا ہے کہ زندگی میں ہم تگ و دو کرتے ہیں بہت سی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے، اور زندگی کی کوالٹی کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنی جگہ ضروری بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ غیر اہم بھی ہو سکتے ہیں۔ زیادہ ضروری کیا ہے؟ زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم ان سب کوششوں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں پیار، محبت کو بانٹتے رہیں، ایک دوسرے کے کام آتے رہیں، ایک دوسرے کے لیے خلوص دکھاتے رہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، اور ہر لحاظ سے مدد کرتے رہیں۔ مدد صرف مالی نہیں بلکہ اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے۔ تو اگرچہ ہم سائنس کے میدان میں یا جو معاشی ترقی کے میدان میں بہت سی لوگ، بہت سی قومیں اگر ہم پیچھے بھی ہوں، تو یہ جو ویلیوز ہیں ان میں ہمیں کیوں پیچھے رہنا چاہیے ہیں؟ وہ تو ہماری یعنی ایک مشکل بات ہے کہ ہم بحیثیت ایک قوم کے، بحیثیت ایک ملک کے، بحیثیت ایک ریجن کے سائنسی میدان میں ہم پیچھے ہیں، اور سائنسی ترقی میں ہم پیچھے ہیں دنیا کی اس ترقی۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے دور میں وہ تمام لوگ، وہ تمام اقوام، وہ تمام جو ہے نا افراد جو سائنس کی ترقی میں بہت آگے ہیں، وہ بھی ایک لحاظ سے زیرو ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو ہمیں ابھی احساس ہوا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے، جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ شدید محنت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے انسانی اقدار، ہیومن ویلیوز۔ اور یہ کم ہو کے بھی ہم یعنی مالی طور پر اور یا معاشی طور پر ہمارے پاس اگر کم بھی ہے تب بھی ہم ان ویلیوز کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں، بلکہ اس کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے کہ اگر ہم مالی طور پر اچھے ہیں یا ہم معاشی طور پر ہمارے حالات بہت بہتر ہیں تو ہمارے ویلیوز بہتر ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو غریب ہیں، جن کے پاس کم ہے، وہ شاید انسانی ویلیوز میں، انسانی اقدار میں، پیار میں، محبت میں آگے آگے ہوتے ہیں، آگے آگے ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ اپنے یعنی
پاکستان کے 25 سال کے میڈیکل پریکٹس کے دوران کی باتیں بتاؤں کہ جب کسی گاؤں سے کوئی غریب آدمی بیمار ہو کے لایا جاتا تھا تو اس مریض کے ساتھ 20 25 30 لوگ آتے تھے، تو ہمیں حیرت ہوتی تھی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ شاید ان کے پاس وہی ایک دولت تھی، وہ پیار کی دولت، وہ محبت کی دولت، کہ وہ اس کو ساتھ مل کے یہ اس کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اس مشکل میں، اس تکلیف میں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کسی شہر کا کوئی شخص بیمار ہو جائے تو بعض دفعہ یعنی 1-2 آدمی آتے تھے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک یعنی ریٹائر یعنی جنرل صاحب وہاں میں ایبٹ آباد میں تھا تو بیمار ہو گئے، تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ان کے بچے دنیا بھر میں مطلب تھے لیکن وہ پہنچ نہیں سکتے تھے، اور وہ بہت یعنی بڑے پہنچے ہوئے سیاستدان تھے لیکن ریٹائر ہو گئے تھے، بزرگ ہو گئے تھے۔ تو ایک گھر سے ایک جو ہے نا وہ ملازم ان کو لا کے داخل کرتا ہے، کہتا ہے کہ بیگم صاحبہ رات کو آئیں گی ان کو دیکھنے کے لیے۔ تو ابھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ یعنی وہ آدمی کتنی دولت والا تھا، کتنے یعنی جاگیروں والا تھا، لیکن اس کے ارد گرد محبت کی بہت زیادہ کمی تھی۔ تو اس بیماری کے دوران میں نے یہی سیکھا ہے کہ پیار اور محبت کتنی بڑی دولت ہوتی ہے، کتنی بڑی دولت ہوتی ہے، اور اس کا مجھے مظاہرہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اور میری مسز ڈاکٹر جمیلہ خاتون کی بہت سی ایسی دوست تھیں جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، وہ انتہائی یعنی درد سے، ہمدردی سے میرے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتی رہی ہیں، اور میرے بہت سے عزیزوں نے، دوستوں نے مجھے بہت زیادہ حوصلہ افزائی دیا۔ اور وہ کیا کر سکتے تھے، کیونکہ ایک ایسی بیماری میں جس کا کوئی یعنی علاج زیادہ نہ ہو، جس کے لیے کوئی دوائیاں دنیا میں زیادہ نہ ہوں، تو انسان کیا کر سکتا ہے۔ تو آخر میں کچھ مطلب یعنی میں دوبارہ یعنی وہ سائنسی باتوں کی طرف آؤں کہ جن کو یہ بیماری ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اور اگر وہ سوچنا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس سے بچیں، تو اس میں عرض یہ ہے کہ اب ہم سب نے یہ سیکھ لیا ہے، یہ ہمیں اندازہ ہوا ہے اور اتنے طویل عرصے میں کہ اگر آپ ایسے جگہ رہتے ہیں جہاں آپ باہر جا رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو یہ بیماری کا خدشہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ماسک پہنا جائے۔ ماسک جو لوگ پہنیں گے، اگر ان کو بیماری ہے اور ان کو محسوس نہیں ہو رہا ہے، تو وہ ایک تو دوسروں کو لگانے سے بچائیں گے، اور اگر ہم پہنیں گے تو دوسروں سے بیماری کم آئے گی۔ تو یہ ہم نے ابھی سیکھا ہے، دنیا بھر میں سیکھا ہے، اور جو لوگ ابھی مطلب اس میں بہت زیادہ ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں یہ کہنے میں، اس کی وجوہات اور ہیں۔ وہ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پوری قومی سطح پر اس بات کو کہنے میں انہیں بڑی دقت پیش آتی ہے، اور WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اس کی بھی اپنی مشکلات ہیں۔ انہوں نے شروع میں یہ کہا کہ یہ جو ہے وہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے۔ ڈراپلیٹ کا مطلب ہے کہ بوندوں میں جراثیم نکلتا ہے انسان کی کھانسی میں، چھینک میں، اور بوندیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اور وہ زیادہ 3 میٹر یا 6 فٹ تک پہنچ کے نیچے گر جاتے ہیں، اپنے وزن سے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے وہ دور تک نہیں جاتے ہیں۔ لیکن بعد میں بہت سی سٹڈیز ہوئیں، ان سٹڈیز نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ ایئر بورن ہو سکتا ہے، یعنی ہوا میں معلق ہو کے ذرا دور تک جا سکتا ہے۔ ایک اگر ہال کے اندر کوئی کھانسی کرے گا تو پورے ہال میں جراثیم پھیل سکتا ہے ایئر بورن ہو کے، ایروسول کی صورت میں۔ اس لیے اب یہ آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ ماسک پہننا ضروری ہے، لیکن ماسک پہن کے بھی انسان کو ہاتھ بار بار دھونے چاہیے، اور ماسک بھی تبدیل کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ ایک دفعہ ماسک پہن کے باہر چلے گئے ہیں اور تو دوبارہ آ کے اس ماسک کو پھر بن میں ڈالنا چاہیے، اور اگلی دفعہ کے لیے نیا ماسک استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ماسک کے باہر کی طرف دوسرے لوگوں سے آئے ہوئے جراثیم اور اندر کی طرف اپنے ہی جراثیم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ہم نے بات سیکھنی ہے کہ ماسک ہمیں ابھی پہننا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں اپنی امیونٹی زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وائٹامن ڈی اب دنیا بھر میں استعمال ہو رہی ہے۔ وائٹامن ڈی اگر آپ کو مل سکتی ہے تو وائٹامن ڈی استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو کسی وجہ سے پہلے سے معلوم ہے کہ آپ کو وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو بے شک آپ زیادہ مقدار میں کھائیں، یعنی
5000 انٹرنیشنل یونٹس روزانہ کھائیں. اگر ایسی نہیں ہے تو آپ 2000 روزانہ کھائیں, تب بھی ٹھیک ہے. اب ایسی اسٹڈیز بھی آئی ہیں جن میں 10,000 انٹرنیشنل یونٹس روزانہ بھی کئی ہفتوں تک دی جانے کی بات ہو رہی ہے, لیکن وائٹامن ڈی سے امیونٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اچھے یعنی بیلنس ڈائٹ سے, ایسی خوراک جس میں فروٹس ہوں, اور ایکسرسائز کرتے رہنے سے, ایکسرسائز میں ایسے ایکسرسائز جس میں آپ لمبے اور گہرے سانس لے لیں, اور اپنے سانس کو جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے یعنی 5 سیکنڈ کے لیے روک بھی سکتے ہیں. لمبا یعنی روکنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن لمبے سانس اگر لے لیں گے تو خود بخود آخر میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے 3-4 سیکنڈ کے لیے اگر روک لیں, یعنی لمبا سانس لے لیں, پھر 3-4 سیکنڈ کے لیے روک لیں, پھر آپ نکال لیں, پھر لمبا سانس لے لیں, اسی طرح آپ یعنی 4-5 دفعہ کر کے پھر ایک گہری کھانسی کر سکتے ہیں. یہ ویسے عمل ان لوگوں کے لیے زیادہ ہے جن کو ایسا یعنی مسئلہ ہو جائے, کوئی کھانسی شروع ہو جائے, لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ یہ عمل صاف ستھرے ہوا میں اگر کریں تو یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. تو امیونٹی جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایکسرسائز سے اور وائٹامن ڈی سے, اچھے مناسب غذا کھانے سے بہتر ہو سکتی ہے. اور پھیپھڑے جو ہمارے اس بیماری میں متاثر ہونے کا یعنی رسک رکھتے ہیں وہ بچ سکتے ہیں. تو آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت شکریہ, مہربانی, آپ نے بہت پیار و محبت دی, اور اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا. تو انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو جاری رہے گی. اللہ آپ کو اس بیماری سے بچائے رکھے, اور اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.